کریں گے اور ابھی تازہ نریندر مودی کے ایک رائٹ ہینڈ آر ایس ایس کے لیڈر نے بیان دیا ہے کہ ہمیں جرمنی کے ہٹلر کی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ جس نے 60 لاکھ یہودیوں کے خلاف اسی طریقے کا ایک متنازع جناب پالیسی لے کر آئے تھے اور ان کے خلاف ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا تھا. تو آج اس خطے کا ہٹلر نریندر مودی اور اس کی بی جے پی کی حکومت انڈیا کے اندر اسی ہٹلر کی روایات کو تار و تازہ کرتے ہوئے مسلمانوں اور کرسچنز کے خلاف یہ متنازع شہریت کا بل لے کر آئی ہے, جس کی ہم جتنی مذمت کریں کم ہے. اور میں خراج تحسین پیش کروں گا وہاں کی تمام اقوام کو, چاہے وہ کرسچن ہیں, چاہے وہ مسلمان ہیں, چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, کہ جو پوری جرت اور دلیری کے ساتھ اس ظلم اور جبر کے نظام انڈیا کے اندر اور ظلم اور جبر کے بل کے خلاف جو ہے وہ جد و جہد کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اقوام کو اور جتنی جناب دوسرے ممالک ہیں دنیا کے اور یورپ اور امریکہ کو میں اسپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں. ایسٹ انڈیا اس وقت ایسٹ تیمور بن چکا ہے. جس طریقے سے سوڈان کے اندر ایسٹ تیمور کو جو ہے وہ حق خود ارادیت دینے اور وہاں کے ظلم اور جبر سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ, عالمی طاقتیں اور یورپ اور امریکہ جو ہے وہ متحد ہوئے تھے. اس وقت ایسٹ انڈیا کے اندر جو کرسچنز اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈسکرمنیشن کے اوپر مبنی ظلم اور جبر کا یہ ماحول گرم ہوا ہے, اس کے اوپر انہیں ضرورت ہے کہ وہ اس کا نوٹس لیں. دوسری چیز اور دوسرا نقطہ, بلاول زرداری صاحب پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو, عمران خان صاحب کو جمہوریت کا درس دے رہے ہیں. لاہور میں آئے, یہاں پر جو ہے وہ ہزار روپے اور 500 روپیہ دے کر انہوں نے دیہڑی دار مزدور اکٹھے کیے اور کچھ 100, 150, 300 بندوں کا پروگرام کیا, اور جانے کے بعد ان بیچارے آدھے بندوں کو پیسے بھی نہیں دے کے گئے. اور وہ اس کے بعد ٹی وی چینلز کے اندر جو بیچارے روتے رہے کہ ہمیں تو یہاں بلایا گیا تھا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت آپ کو کوئی کارڈ دیے جائیں گے, آپ کو پیسے دیے جائیں گے. ایسی گیدرنگ اکٹھی کر کے بلاول زرداری صاحب جمہوریت کا جو درس دے رہے ہیں. میں بلاول زرداری صاحب سے کہوں گا کہ اپنے گریبان میں جھانکیں. آپ کی پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بیٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچی, وہاں سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے میاں ایک جعلی وصیت کے ذریعے سے جناب وہ چیئرمین بن گئے, آصف علی زرداری صاحب تک آئی. آصف علی زرداری صاحب کے بعد بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ آپ کی پیپلز پارٹی کے 80 سال کے 70 سال کے جہاں دیدہ بزرگوں نے جو ہے نا آپ کو پال پوس کے جوان کر کے آپ کو لیڈر بنا دیا. اور وہ پارٹی کے جو اقربا پروری اور موروثیت کی علم بردار ہو, اس پارٹی کے چیئرمین کے منہ سے جو ہے جمہوریت کا لفظ جو ہے وہ جچتا نہیں ہے. اور دوسری بات جو بلاول زرداری صاحب نے آج کہا کہ میں نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گا, میں یاد کروانا چاہتا ہوں پاکستان کی عوام کو, اسی طریقے سے ان کے والد محترم آصف علی زرداری صاحب نے بڑے غرور, بڑے تکبر اور بڑے نخوت کے ساتھ جو ہے یہ کہا تھا کہ میں نیب کے سامنے پیش نہیں ہوں گا. نیب کی کیا اوقات ہے, نیب کی کیا مجال ہے. پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عزت اور ذلت کے فیصلے زمینوں پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں. اور پھر تکبر اور غرور کے اوپر چلنے والے فرد کو ساری دنیا نے دیکھا کہ وہ ویل چیئر کے اوپر آ کر کس طریقے سے جو وہ ساری دنیا کے سامنے ایک ایگزامپل بن گیا. تو جناب بلاول زرداری صاحب, آپ زرداری گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ثابت ہو چکے ہیں. وہ زرداری گروپ کہ جس نے کھربوں ڈالر کی کرپشن سندھ حکومت اور وفاق حکومت کو استعمال کر کے پچھلے 10 سالوں میں کی ہے, تو جانا تو آپ کو پڑے گا. اور آخری چیز نون لیگ کے حوالے سے, نون لیگ کے نارووال کے رستو اور کانا کاچا کے سکرات جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کو بھی بلا لیا نیب نے, کہ جو کل سوات گئے تھے اور وہاں جا کے درس و تدریس کر رہے تھے عمران خان صاحب کو بھی اور پی ٹی آئی کی حکومت کو بھی. نون لیگ کا اس وقت ایک ڈیلیما ہے. نون لیگ اس وقت ایک ایسی سچویشن میں کھڑی ہے کہ ان کی سیاست ٹی ٹی سے شروع ہوتی ہے اور ٹاٹا پہ ختم ہو جاتی ہے. ٹی ٹی اور ٹاٹا کے درمیان ان کی ساری سیاست ہے. وہ ٹی ٹی کیا ہے, انہوں نے پچھلے 10 سالوں میں اپنی حکومتوں کو استعمال کر کے, اپنی ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے کھربوں ڈالر کی ایک کرپشن کرتے تھے. اس کرپشن کو منی لانڈرنگ کے ذریعے سے باہر بھیجتے تھے. باہر سے ٹی ٹی آتی تھی
اور جناب یہاں پر ان کے کیش بوائے ہوتے تھے اور جو ان کے اکاؤنٹس میں اور ان کے ہاتھوں میں جناب وہ کھرموں پہ دے دیتے تھے. اب ان ٹی ٹیز کے اوپر جب نیب اور انویسٹیگیٹو ادارے ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کی ٹاٹا شروع ہو جاتی ہے. ٹاٹا ہوتی ہے جناب ہمارے اوپر ظلم ہو گیا, ٹاٹا ہوتی ہے جناب جمہوریت کے خلاف سازش ہو گئی, ٹاٹا ہوتی ہے جناب 18ویں ترمیم خطرے میں ہے. تو ٹوٹل نون لیگ اور آل شریف کی سیاست اس وقت ٹی ٹی اور ٹاٹا کے درمیان ہے, اور اس ٹی ٹی اور ٹاٹا کے درمیان ان کے کیش بوائز آتے ہیں. ساری دنیا نے کاؤ بوائے تو سنے تھے, کاؤ بوائے کے ایک بڑا مشہور ہیرو ہوتا تھا کلنٹ ایسٹ وڈ, اس کی فلم تھی دا گڈ دا بیڈ دا اگلی. لیکن اس ٹی ٹی اور ٹاٹا کے درمیان جو آل شریف کی سیاست ہے, ان میں کیش بوائے کی فلم پاکستان کی پردہ اسکرین پہ آل شریف کی ڈائریکٹرشپ میں چلتی رہی. دا کرپشن, دا منی لانڈرنگ, دا ٹی ٹی. کلنٹ ایسٹ وڈ کاؤ بوائے کی تھی دا گڈ دا بیڈ دا اگلی. ان کے کیش بوائز کے ذریعے سے فلم چلتی ہے دا کرپشن, دا منی لانڈرنگ, دا ٹی ٹی. تو میں یہ ان سے گزارش کروں گا یہ ٹی ٹی ٹاٹا آپ کرتے رہے, لیکن پاکستان کے انویسٹیگیٹو ادارے, پاکستان کی حکومت امپارشل ہو کر آپ کے خلاف جو ہونے والا احتساب ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرتی رہے گی. اور آخری بات, کیش بوائز جو آپ کے ہیں اور پھر آپ کے ڈاکٹر نثار احمد گل اور جناب علی احمد ملک, وہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب پوچھ کے تھک گئے پچھلے 1 مہینے سے. جناب والا بتا دیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کا, کیا لینا دینا ہے, اور آگے جو ان کے کیش بوائز ہیں. تو میری وہ نارووال کے ارسطو احسن اقبال صاحب سے گزارش ہے, ابھی آپ جا تو رہے ہیں نیب کے پاس, تو ذرا یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ ڈاکٹر نثار احمد گل صاحب اور علی احمد ملک صاحب کون ہیں. بہت شکریہ. دیکھو 2020 میں الیکشن ہوگا اڈیالہ جیل میں اور کوٹ لکھپت جیل میں, اور وہاں پہ صدر کے لیے شاید جو ہے وہ بیگم صفدر روان صاحبہ کینڈیڈیٹ ہوں گی, وزیر اعظم کے لیے اب وہ تو بھاگے ہیں پتلی گلی سے جو ہے نا, باقی سارے شاید خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. تو کوٹ لکھپت جیل اور اڈیالہ جیل میں الیکشن ہو تو ہو.